حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، یعنی بشرطے کہ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 22۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت کرتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے عضو تناسل کو دایاں ہاتھ نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 25۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 26۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرف چلے، پھر کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ راوی حدیث سلیمان نے اپنی روایت میں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا، جبکہ ان کے ساتھی منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 28۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تم سے بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 29۔